السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج جیسا کہ میں نے بتایا تھا آج ہم چیپٹر 14 اسٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے اس چیپٹر میں انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اس کا ہم انالیسس دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے ہے الفتیتو. فتیتو جمع ہے کس کی؟ پھر سے میں سوال پوچھتا ہوں. الفتیتو جمع ہے کس کی جمع؟ فتن. فتن کی جمع ہے فتن. فتن یعنی ینگ مین، اس کی جمع ہے الفتیت. ینگ مین اس کی جمع ہے فتیتن. اور فتاتن. فتاتن کی جمع کیا ہے؟ فتیاتن. فتیاتن. ٹھیک ہے، اوکے. اب آتے ہیں ہم اس کی طرف. اس میں میں یہ بھی جوڑ دیتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. اس کے بعد ہم اس کا انالیسس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے السلام مبتدا ہے. اس کا ٹرانسلیشن تو الحمدللہ سب کو پتا ہوگا. السلام علیکم. کم تو آپ سب پر، تم سب پر. السلام یعنی سلامتی ہو، دا پیس، کیونکہ یہ معرفہ ہے. السلام علیکم، پیس بی اپون یو، یا آپ سب پر سلامتی ہو. و رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. و برکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو، اور اس کی برکت ہو. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے السلام مبتدا ہے، اور علی حرف جر ہے. میں نے بتایا تھا علی حرف جر ہے. اگر اس کے ساتھ ضمیر متصل ایڈ ہوتا ہے تو اس کا یا ظاہر ہو جاتا ہے. تو یہ علیکم میں آپ یا دیکھ رہے ہیں. علی حرف جر، کم اسم مجرور، اور یہ دونوں ملا کے ہوا شبہ جملہ. اور یہاں پر کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر. علی حرف جر اور کم اسم مجرور شبہ جملہ خبر. تو یہاں مبتدا اور خبر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کر دو، اس کو کلیئر کر دو. ٹھیک ہے، یہاں آپ سمجھے کہ السلام مبتدا، السلام کے معنی سلامتی، اور علیکم جار و مجرور شبہ جملہ خبر. بہت سمپل ہے. جیسے الکتاب علی المکتب، یہ اس طرح ہی ہے. علی المکتب یعنی the book is on the table. تو یہاں الکتاب مبتدا، علی حرف جر، المکتب اسم مجرور، جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے السلام مبتدا معرفہ ہے، اور علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. مبتدا اکثر اوقات معرفہ ہی ہوتا ہے. تو السلام مبتدا، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب آتے ہیں اس کی طرف. واو حرف عطف ہے، پھر یہاں بھی واو حرف عطف ہے. ایک چیز ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معطوف ہے اس پہ.
اسی لیے عطف کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا. تو یہاں و حرف عطف ہے. رحمتو ہم کہہ سکتے ہیں معطوف علی السلام. رحمتو بھی یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا ہے. یعنی اسے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, یہاں اسپیس نہیں ہے, یعنی رحمت اللہ علیکم. رحمت اللہ علیکم. اسی طرح سے برکاتہ علیکم. یہ اس کا یہ مطلب ہے, یعنی سلامتی ہو آپ سب پر, اور اللہ کی رحمت ہو آپ سب پر, اور اس کی برکت ہو آپ سب پر. یعنی علیکم 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 ہر جملے میں ہے. یعنی خبر یہاں چھپی ہوئی ہے, یعنی اس کو یہ خبر مانتے ہیں, یہ خبر مانتے ہیں, تو یہ سب کچھ معطوف ہے اس پہ. یعنی رحمت معطوف ہے السلام پہ, اور وہ مضاف بھی ہے رحمت اللہ, اللہ کی رحمت, تو یہ مضاف مضاف الیہ. پھر واو حرف عطف برکاتہ. برکات جو ہے برکہ, برکتن. برکہ ہم بولتے ہیں کسی چیز میں زیادتی ہونے کو, کثرت خیر کو بھی برکت بولتے ہیں. یعنی برکہ کیا ہے؟ تو برکہ برکتن یہ مؤنث ہے, فیمیل ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ برکات. جمع مذکر مؤنث سالم برکات. تو یہاں پہ یہی ہے برکاتو, اور یہ تن اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں مضاف ہے, یہ تو برکاتو مضاف, اور یہ بھی معطوف ہے کس پہ؟ السلام پہ. تو برکاتہ برکاتو مضاف مبتدا مضاف اور ہو مضاف الیہ, اور پھر سے علیکم ان سب کے لیے جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آیا؟ دیکھیں سب سے پہلے السلام و مبتدا, علیکم جار و مجرور شبہ جملہ خبر. علیکم یہاں پر میں نے بتایا, یعنی السلام و مبتدا علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہاں تک ہمارا کلیئر ہے. اس کے بعد میں نے بتایا واو حرفات کے ساتھ رحمت اللہ, پھر واو حرفات کے ساتھ برکات. یہاں رحمت جو ہے یہ معطوف ہے السلام پہ, یعنی یہ بھی کیا ہے؟ مبتدا ہے. اور یہ کیا ہے؟ مضاف ہے, کیونکہ اللہ کی رحمت. رحمت اللہ مضاف مضاف الیہ, مبتدا ہے پلس مضاف, اور لفظ الجلالہ یہاں مضاف الیہ, مضاف الیہ. اور پھر علیکم ان سب کے لیے جو یہاں پر نہیں ہے اس جملے میں, لیکن علیکم کیا ہے؟ ان سب کے لیے جار مجرور شبہ جملہ خبر. یا تو اس کو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں السلام و مبتدا علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر, واو حرف عطف رحمت معطوف علی السلام وهو مضاف وهي مضاف لفظ الجلالہ مضاف الیہ مجرور. اور اس کے لیے خبر کیا ہے؟ یہی علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد واو حرف عطف برکاتو. برکاتو معطوف علی السلام, وهي مضاف, برکات برکات جو ہے برکات جمع ہے اس کی, تو برکات پھر مبتدا ہے, یعنی السلام پہ معطوف ہے, یعنی یہ بھی مبتدا ہے, اور یہ پلس مضاف بھی ہے. اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہو, یہ مضاف الیہ, ہو مضاف الیہ, یعنی اس کی برکت. اب یہ ہو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ لفظ الجلالہ اللہ کی طرف. کس کی برکت؟ کس کی رحمت؟ اللہ کی رحمت, اور اس کی برکت آپ کے ساتھ ہو, آپ کے ساتھ ہو, آپ پر ہو. ٹھیک ہے, یہاں ہو جو ہے اس کی برکت ہو, اس کی اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکت ہو, اور سلامتی ہو. ایک جملے میں ایک خبر ہوتا ہے, سمپل سی بات ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اگر ہم اس کو الگ الگ جملہ دیکھیں, الگ جملہ کنسیڈر کریں, رحمت اللہ علیکم, برکاتہ علیکم. اس کو میں صرف توڑ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے. یعنی یہ ایکچولی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی آپ کہہ رہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم, ایک سمپل جملے میں. اس کو میں ایک منٹ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں.
ایک سمپل جملے میں ہم کہیں تو یہ ہوگا یہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو آپ سب پر. ٹھیک ہے، ابھی میں آ رہا ہوں اس پہ، پہلے آپ اس کو دیکھیں، پہلے سلام کر لیں اس کے بعد اس کا جواب پہ آتے ہیں. السلام مبتدا، واو حرف عطف، رحمتو تو ہم کیا کہیں، مبتدا کہیں گے، کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ اس کا حکم سیم ہے اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں معطوف. اس پہ ہے السلام پہ، اور یہ معطوف ہے اور یہ مبتدا کے بھی حکم میں ہے اور یہ مضاف ہے نا مضاف، اور یہ لفظ الجلالہ یہاں مضاف ہے. ٹھیک ہے، پھر سے واو حرف عطف، پھر سے واو حرف عطف، برکاتو، برکاتو معطوف ہے کس پہ، السلام پہ، اور وہ مضاف بھی ہے. آپ کو یہ اچھا میں سمجھ گیا، سوری. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اب انشاءاللہ نظر آئے گا. اسکرین شیئر ہی نہیں کی تھی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے، یعنی السلام سلامتی ہو، اور رحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، اور برکاتہ ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں، اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر سب پر. یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو الگ طریقے سے لکھا گیا یا بولا جاتا، اور سمجھنے کے لحاظ سے یہ ہے کہ السلام علیکم آپ پہ سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ علیکم اور آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. ٹھیک ہے، یہ السلام مبتدا ہے، واو حرف عطف ہے. ہاں، اس کے لیے سب سے پہلے السلام علیکم، السلام مبتدا، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہاں پر ہمارا جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہ سب سے پہلے مبتدا خبر ہمارا سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ایڈیشنل چیزیں. تو واو حرف وقت کے ساتھ جب بھی آتا ہے تو میں نے بتایا تھا، جیسے حامد و محمد و فلانا فلانا فلان، تو سب واو حرف وقت کے ساتھ اگر آئے تو سب سے پہلا والا مبتدا ہوتا ہے اور باقی سب اس پہ معطوف ہوتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح سے السلام مبتدا ہے، باقی رحمت اللہ اور برکاتہ یہ دونوں معطوف ہوں گی کس پہ، السلام پہ. اب اس میں رحمت اللہ ہم نے پڑھا ہے مضاف مضاف الیہ، اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے، اور یہاں ہو جو ہے، ہو کی ضمیر یہ لوٹے گی کس کی طرف، ہو یعنی اس کی، برکات ہو اس کی برکتیں، تو یہ لوٹے گی اللہ کی طرف، کیونکہ ہم اللہ کی رحمت اور اسی کی برکت کی بات کریں. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. السلام مبتدا، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب ہے واو حرف عطف، رحمت معطوف علی السلام، وہو مضاف اور لفظ الجلالہ مضاف الیہ، اور اس کے لیے پھر سے علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر جو کہ پہلے ہی آ چکی. تو اس طرح سے واو حرف عطف، برکاتہ، برکاتہ پھر سے معطوف علی السلام، وہو مضاف، وہی مضاف، ہو مضاف الیہ، اور یہ ہو کی ضمیر لوٹتی کس کی طرف، لفظ الجلالہ کی طرف. اور اس کے لیے بھی علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ سمجھ آیا انشاءاللہ؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ صرف اس پہ ہی اس کو میں نے ایکسٹرا بڑھا دیا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہاں صرف السلام علیکم تھا، میں نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو بھی آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس کے جواب کی طرف. تو جواب میں ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام
ہاں ایک چیز اور یہاں پہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، وعلیکم رحمۃ اللہ، وعلیکم برکاتہ، یہ اس طرح اس کا مطلب یہ ہے، اور آپ پہ بھی سلامتی ہو اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکت ہو، یعنی سمپل آپ اس کا جواب لوٹا رہے ہیں تو یہاں واو حرف عطف ہے۔ اب یہاں علیکم، علیکم جو یہاں پر خبر تھی، جار مجرور شبہ جملہ خبر، یہ پہلے آ رہے ہیں، تو پہلے آتی ہے تو ہمیں کیا ہم نے پڑھا تھا اس کو، اسے ہم کہتے ہیں پہلے اگر آئے تو یہ ہے خبر مقدم، سمپل، اور اس میں زیادہ آسان ہے آپ کے لیے کیونکہ خبر آ گئی پہلے، یعنی اعلی حرف جر کم اس مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے، اور واو تو حرف عطف ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میم پہ جو ہے یہاں تو کم ہے، پھر یہاں میم پہ یہ ضمہ کیوں ہے؟ یہ بھی ہم نے بتایا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا، بتائیں کون بتا سکتے ہیں؟ علیکم تو تھا، پر علیکم السلام کیوں ہے؟ اگر آپ کو یہ رول یاد ہوگا جو ہم نے پچھلے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، وہ ہے لا التقاء ساکنین، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، لا التقاء ساکنین یعنی دو سکون ملتے نہیں، اور جب اسپیشلی میم کے ساتھ ہو، یعنی میم پہ سکون ہو اور اس کے بعد فوراً بعد الف لام ہو، یعنی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سکون یہ ملتے نہیں، تو میم پہ کیا لگ جاتا ہے؟ میم پہ ایک ضمہ لگا دیا جاتا ہے، تو وہی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ میم پہ سکون ہے، کم ہے وہ، پر یہاں لکھنے کے اعتبار سے جب میم پہ سکون ہو اور الف لام پہ بھی سکون ہو، دو سکون ایک ساتھ ملتے نہیں ہیں عربی میں، قاعدہ ہے یہ، تو اس پہ ضمہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور فتحہ کسی ایک صورت میں فتحہ لگتا ہے، وہ کب لگتا ہے؟ فتحہ لگتا ہے من کے کیس میں، ٹھیک ہے، من ہو اور اس کے بعد الف لام ہو، من پلس الولد ولدی رہے تو یہ بن جاتا ہے من الولدی، ٹھیک ہے، اور ایک کیس تھا، باقی سارے کیسز میں کسرہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے ذہبت البنتو، تو یہاں پر لگ جائے گا ذہبت البنت، ٹھیک ہے، من اللہ، اس طرح سے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر سے میں نے ایک بار یاد دلا دیا آپ کو، آپ اس کو ذہن میں رکھیں، مین کے ساتھ فتحہ لگتا ہے، میم پہ اگر سکون ہو اور الف لام ہو تو میم پہ ضمہ لگتا ہے، اور باقی سارے کیسز میں کسرہ لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو واو حرف علیکم ہمیں پتہ چل گیا کہ علیکم جار مجرور کیا ہے، علیکم، ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اس کو یہاں لکھتا ہوں، اب آتے ہیں واو، وعلیکم یعقوم السلام ورحمۃ اللہ، تو علیکم ہمارا ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر، اب مجھے بتائیں السلام کیا ہے؟ السلام ہے
अस्सलामु क्या है? अस्सलामु कौन बता सकता है? एग्जैक्टली अस्सलामु है मुब्तदा मुअख्खर। अस्सलामु है मुब्तदा मुअख्खर, ठीक है। उसके बाद है वाव हरफत। रहमतु फिर से क्या है? अब इस जुमले में इसे हम कह सकते हैं ये भी मातूफ है अस्सलामु पे, ठीक है। ये मातूफ है अस्सलामु पे और क्या है? ये मुदाफ भी है, अभी हमने देखा। और लफ्जुल जलाल है मुदाफ इलैह। फिर से वाव हरफत बरकातु। बरकातु फिर से क्या है? मातूफ है अस्सलामु पे और मुदाफ भी है। हु की ज़मीर जो है मुदाफ इलैह है और ये लौटेगी किसकी तरफ? लफ्जुल जलाल की तरफ। मातूफ, मातूफ यानी ये मुब्तदा है इस जुमले में, मुब्तदा मुअख्खर, यानी ये रहमतु भी मुब्तदा मुअख्खर है और मुदाफ है लफ्जुल जलाल मुदाफ इलैह। तरह से बरकातु भी मुदाफ मुब्तदा मुअख्खर है वह हुआ मुदाफ, हु मुदाफ इलैह। और अलैकुम तो सबसे पहले जार मजरूर शिब्ह जुमला खबर हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर हमारा क्लियर है तो हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। ठीक है, अस्सलाम अलैकुम जो है खबर है हमारा, यहाँ पर ये खबर है, यहाँ पर ये खबर मुकद्दम है, ये मुब्तदा मुअख्खर, बाकी ये दोनों इस पे मातूफ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का, दूसरा से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर आपने किसी को सुना हो सलाम सलामुन अलैकुम, यानी कुरान में भी आया है सलामुन अलैकुम। तो सलामुन जो कि है वो ख़ास है, नकीरा है। नकीरा आम होती है, यानी हर तरह की सलामती हो गई। अस्सलामु यानी ख़ास सलामती है, ठीक है। अब ये कौन सी ख़ास सलामती है इसके बारे तो मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं है। मतलब अस्सलाम यानी एक ख़ास अल्लाह की ख़ास रहमत हो आप पे, ठीक है। अस्सलाम जो आम रहमत होगी जो कि सबके लिए होगी जन्नत में। जैसे जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो उनको फिर एड्रेस किया जाएगा तहियतुहुम फीहा सलामुन, ठीक है। उनके लिए जो ग्रीटिंग होगी जन्नत में वो है सलामुन अलैकुम, ठीक है। तो वो मारिफा और नकीरा का मामला है, ठीक है। और ये हु जो है हु की ज़मीर इसे हम कह सकते हैं मातूफुन अला लफ्जुल जलाल, ठीक है। तो ये है एनालिसिस अस्सलाम अलैकुम। तो अस्सलामु मुब्तदा, अलैकुम जार मजरूर शिबह जुमला खबर, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, जी आप पे सलामती हो उस चीज़ के लिए जिसके लिए आपने सब्र किया, यानी जो तकलीफें झेली दुनिया में तो उसकी वजह से आप पे सलामती हो। अब आप जन्नत में हैं, आप पे हमें हर तरह की सलामती है। और यहाँ पर अस्सलाम यानी कोई ख़ास सलामती है। अच्छा एक चीज़ और जो है, अच्छा अलैकुम तो आपको पता चल गया, अलैकुम जार मजरूर शिबह जुमला खबर, जिसे हम कहते हैं जार मजरूर शिबह जुमला खबर, ठीक है। उसी तरह से वाव हरफत रहमतु फिर मातूफ है सलाम पे, वह हुआ मुज़ाफ है, लफ्ज़ुल जलाल मुज़ाफ इलैहि है। तरह से बरकातुहू हाँ, सलामुन अलैकुम में सलामुन मुब्तदा है, अलैकुम जार मजरूर शिबह जुमला खबर और वहाँ पे मुब्तदा नकीरा है। हाँ ठीक है। अब एक सवाल है कि अगर हम एक शख्स को भी सलाम करते हैं तो कुम का सिगा क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुब्तदा नकीरा हो सकता है, हाँ हो सकता है, वो एक्सेप्शन है। मुब्तदा नकीरा का एग्जांपल मैं आपको बताऊं,
لی اخن، آئی ہیو اے بردر. سی مبتدا یہاں پر آپ دیکھیں مبتدا مؤخر جو ہے وہ نکیرہ ہے، تو مبتدا نکیرہ ہو سکتا ہے، وہ ایکسیپشن کیسز. یعنی نے کہا تھا اکثر اوقات میں معرفہ ہوتا ہے، کچھ کیسز میں نکیرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو ایکسیپشن ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گی. اب آتے ہیں اس پہ کہ کیا کم کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے جبکہ ہم تو ایک شخص کو ہی سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم، آپ علیکہ بھی بول سکتے ہیں، علیکی بھی بول سکتے ہیں. کچھ لوگ پھر اس طرح سے بھی بولتے ہیں کہ السلام علیکہ یا السلام علیکم، علیکی. اور جب بہت لوگوں کو کر رہے ہیں تب کم کہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے میں کیا کہوں، مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے تو ہم اس طرح ہی جواب دیتے ہیں. اور یہ کم جو ہے تعظیماً بھی ہے، تعظیماً ہے، یعنی عربی میں دو طرح کے پلورل ہوتے ہیں. ایک پلورل آف نمبر جو کہ ہم پڑھتے ہیں جیسے واحد، واحد کی اور اس کی جمع، اور ایک ہوتا ہے پلورل آف ریسپیکٹ جیسے اللہ اپنے خود کو ایڈریس کرتا ہے انا انزلنا، کہ ہم نے، ہم. تو یہاں اللہ ایک ہی ہے نا، پھر بھی ہم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ تعظیماً ہے. اور آپ کسی انسان کو جو ہے تعظیماً، اس کا احتراماً جو ہے آپ اسے کم استعمال کرتے ہیں. تو یہ پلورل آف نمبر نہیں ہے، یہ پلورل آف ریسپیکٹ ہے. اور پلس آپ کے ساتھ ہمیشہ داہنی اور بائیں جانب جو ہے فرشتے ملائک مقرر ہیں جو کہ آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی ہے کیونکہ آپ اکیلے کبھی نہیں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ قرین ہے آپ کا ایک جن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے جو یہ سوال میں نے بھی پوچھا تھا تو مجھے یہی جواب ملا کہ ایک تو یہ تعظیماً ہے اور پلس آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، اسی لیے ہم کم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ سنت میں بھی یہی کہ السلام علیکم ہی ہے تو ہم السلام علیکم ہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا السلام علیکم اور وعلیکم السلام کا انالیسس. ٹھیک ہے، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. تو آپ اس کو پریکٹس کریں انشاءاللہ، آسان ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ السلام علیکم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد احد الفتیتی، اس کا مطلب کون بتائے گا مجھے؟ احد الفتیتی، احد الفتیتی، احد ون، اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کی یہاں پہ کسرہ ہے. احد الفتیتی، ون آف دا ینگ مین، اس کو ہم کہیں گے ون آف دا ینگ مین، یعنی احد الفتیتی ون آف دا ینگ مین، یا ان جوانوں میں سے ایک، نوجوان میں سے ایک. نہیں، فرسٹ نہیں ہے، یہ ہوگا احد الفتیتی، یہ مضاف مضاف الیہ، ون آف دا ینگ مین، یعنی نوجوانوں میں سے ایک، نوجوانوں میں سے ایک. ٹھیک ہے، یعنی نوجوانوں میں سے ایک. کوئی ایک یہاں پر کیا ہے، فتیتو ہے نا، جمع ہے، یعنی بہت سارے نوجوان جو ہے وہ سلام کرتے ہیں حامد کو. السلام علیکم، حامد جو کہ ایک ہی شخص تھا پھر بھی انہوں نے کم کا صیغہ استعمال کیا، تو حامد نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو احد الفتیتی، احدو میں آپ دیکھیں تنوین اور الف لام نہیں ہے، اور اس کے بعد والا مجرور ہے، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ. تو احد الفتیتی ون آف دا ینگ مین، یا نوجوانوں میں سے ایک. سوال ہے کیف حالک یا عمی، عم چچا کو کہتے ہیں، تو کیف حالک یا عمی، حامد شاید ان کا چچا ہوگا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حال کیسا ہے. کیف حالک یا عمی، ہاؤ آر یو او مائی انکل. ٹھیک ہے، کیف حالک یا عمی، یا حرف ندا، ام منادا وهو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. یا عمی، امی مائی انکل. جواب ہے حامد کہتا ہے انا بخیر، آئی ایم فائن، والحمد للہ، اور اللہ کا شکر ہے، اور تمام تعریفیں. اب یہاں پر یہ تمام تعریفیں کیوں ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا. الف لام میں جو الف لام ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ کسی کو یاد ہو تو. الحمد میں جو الف لام ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الاستغراق للجنس، الف لام الاستغراق للجنس، یعنی اس میں تمام کی تمام تعریفیں جو ہے اس کے اندر، اس الف لام کے اندر چھپی ہوئی. تو حامد کہتا ہے انا بخیر والحمد للہ،
آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، اور اللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے. تو انا مبتدا ہے، با حرف جر، میں نے بتایا تھا با جیسے بسم اللہ کے ساتھ جو با ہے یہ حرف جر ہے، بسمی ہوتا ہے، اس طرح سے بی خیرن، تو با حرف جر خیرن اس مجرور، اور یہ شبہ جملہ خبر. تو یہ انا مبتدا، بخیرن جار مجرور، شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، انا بخیرن، آئی ایم فائن، میں خیریت سے ہوں، آئی ایم وتھ خیریت یا آئی ایم وتھ ایز. والحمد للہ، واو حرفت، الحمد مبتدا ہے، اور للہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی لام حرف جر پلس لفظ الجلالہ اس مجرور شبہ جملہ خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو یہاں پر یہ مبتدا اور جار مجرور شبہ جملہ خبر، انا بخیر والحمد للہ. ٹھیک ہے، یہاں تک انشاءاللہ کلیئر ہے. اس کے بعد حامد سوال کرتا ہے کیف حالکم، تم لوگ بتاؤ تم لوگوں کے کیا حال ہے. کیف حالکم، اب یہ سوال کیا جا رہا ہے الفتیت، سارے نوجوانوں سے. تو کیف، ہاؤ، کیف کیا ہے، کیف اسم الاستفہام ہے، جیسے متا ہے، اینا ہے، من ہے. ٹھیک ہے، تو کیف حالکم، ہاؤ آر یو آل، من انتم، تم لوگ کون ہو، تمہارا حال کیا ہے، تم لوگ کون ہو. ٹھیک ہے، من انتم، ہو آر یو آل. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. احدہم، پھر سے اس کا کون ٹرانسلیشن بتائے گا. احدہم، احد ون، ہم وہ لوگ، ان میں سے ایک. ٹھیک ہے، ون آف دیم، ایگزیکٹلی ون آف دیم، ان میں سے ایک، ون آف دیم ان میں سے ایک. احد مبتدا، سوری احد مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. نحن، اب وہ ان میں سے ایک بتا رہا ہے ہم لوگ، نحن ابناء الدکتور، نحن ابناء الدکتور موسیٰ. ٹھیک ہے، نحن ابناء الدکتور موسیٰ. اب بتائیے اس کا ٹرانسلیشن بتائیں. نحن ابناء الدکتور موسیٰ، نحن ہم، ابناء سنس جمع ہے کس کی، ابن کی جمع ہے ابناء، اور یہاں چونکہ یہ مضاف ہے تو ہم اس پہ ایک ہی ضمہ لگے. تو ابناء الدکتوری، وی آر دا سنس آف دا ڈاکٹر. کون، موسیٰ. وی آر دا سنس آف ڈاکٹر موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو انالائز کرتے ہیں. سب سے پہلے نحن، کیونکہ اس سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے، بہت سمپل ہے، مبتدا ہے، میم سے مبتدا. ابناء خبر ہے، سنس آف، تو ابناء سب خبر ہے، خبر، ابناء خبر. اور کہ کیا ہے، مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے، ابناء مبتدا ہے اور مضاف ہے، اور الدکتوری کیا ہے، مضاف الیہ. نحن ابناء الدکتوری، we are the sons of ڈاکٹر موسیٰ. ابناء الدکتوری تو ابناء خبر و ہوا مضاف، الدکتوری مضاف الیہ. پھر موسیٰ کیا ہے، موسیٰ کیا ہے. ہاں، یہ اب دکتور پوچھ رہے ہیں. دکتور کہتے ہیں ڈاکٹریٹ، ڈاکٹریٹ جو ہوتی ہے نا، ڈگری، پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی، تو اس پی ایچ ڈی کو دکتورا بولتے ہیں. یعنی دکتور کہتے ہیں ڈاکٹر، جیسے کوئی ڈاکٹر نہ بھی ہو لیکن اس کے آگے ڈاکٹر لگتا ہے کب، جب وہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے. تو نحن ابناء الدکتوری، موسیٰ کیا ہے یہاں پر، کسی نے کہا نعت ہے، موسیٰ بدل ہے. بارک اللہ فیک، موسیٰ بدل ہے.
نعت نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی کوالٹی نہیں ہے نا. ڈاکٹر ہے اور موسیٰ ہے، تو ان دونوں میں کیا میچ ہے؟ کوئی موسیٰ انجینئر بھی ہو سکتا ہے، اسپیشل کوالٹی تو اس کی نہیں ہے نا. یہاں بدل ہی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں نحن ابناء موسیٰ، ہم موسیٰ کے بیٹے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں نحن ابناء الدکتری، وی آر دا سنس آف دا ڈاکٹر. یہاں آپ اس کو مینشن نہ کریں تو بھی چلے گا، یعنی ایک دوسرے کے بدل میں استعمال ہو سکتے ہیں، اسی لیے اس کا بدل ہے. الدکتوری اور موسیٰ یہ دونوں اس کا بدل، یعنی الدکتور. اب مجھے بتائیں کہ الدکتوری ہے جو کہ الف لام کے ساتھ ہے، موسیٰ پہ تو الف لام نہیں ہے، تو پھر یہ بدل کیسے ہو گیا؟ موسیٰ پہ الف لام نہ ہونے کے باوجود یہ بدل کیسے ہوا؟ الدکتور الدکتوری موسیٰ. اچھا مجھے بتائیں موسیٰ کے اعراب کیا ہوگا؟ یہاں موسیٰ کے اعراب کیا ہوگا؟ موسیٰ کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب میں پوچھ رہا ہوں. موسیٰ مجرور ہے، یہاں پر مجرور ہے کیونکہ دکتور مجرور ہے. ہاں، اور یہ صحیح ہے کہ پراپر نیم ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. موسیٰ مبنی ہے اور معرفہ بھی ہے، اور اس کا اعراب یہاں پر مجرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو اس کا مبدل منہ ہے وہ مجرور حالت میں ہے، تو موسیٰ بھی اعرابی حالت میں مجرور ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ موسیٰ مبنی ہوتا ہے، مبنی اور معرفہ، پراپر نیم سارے کے سارے معرفہ ہیں، اور موسیٰ مبنی ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ. ٹھیک ہے، تو نحن ابناء الدکتوری موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہاں تک ہمارا یہ والا کلیئر ہو. دکتورا آپ یاد رکھیں، ڈاکٹریٹ کو ہم کہتے ہیں پی ایچ ڈی ہولڈر. طبیب الگ ہے، طبیب یعنی جو میڈیکل MBBS وغیرہ ہوتا ہے. نہیں، موسیٰ پہ دیکھیں، موسیٰ جو ہے، موسیٰ نام جو ہے، موسیٰ، اس پہ ایک کھڑا زبر ہوتا ہے، یعنی اسے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ایکچولی یہ ہے موسیٰ الف کے ساتھ. تو اس الف کو یا یہ جو یا ہے بغیر ڈاٹ کے، یہ بغیر ڈاٹ کے جو یا ہوتا ہے اسے الف مکسورہ کہتے ہیں. الف مکسورہ، الف مکسورہ. ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. الف یہ کوئی حرکت ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، تو اسی لیے یہاں پر آپ فتحہ ضمہ کسرہ نہیں لگا سکتے. تو اس کا اعراب موسیٰ، اگر صرف ہم موسیٰ کہیں تو اس کا اعراب ہوگا مرفوع. اب فی اگر آ جائے، جیسے وفی موسیٰ آیات للسائلی، اور موسیٰ میں آیاتیں ہیں، نشانیاں ہیں، مقصورہ. جی مقصورہ. ٹھیک ہے، فی موسیٰ میں یہاں موسیٰ مجرور حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، فی موسیٰ میں یہ مجرور حالت میں ہوگا. تو اس کے بعد ہے حامد. حامد پوچھ رہا ہے اہلاً وسہلاً ومرحباً. ٹھیک ہے، اہلاً وسہلاً ومرحباً. اب یہ جو ایکسپریشن ہے یہ عربی میں اس کے پیچھے بھی قاعدہ ہے، لیکن وہ قاعدہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، انشاءاللہ یہ ہم ڈسکس کریں گے بعد میں. فی الحال اس کا مطلب یہ جان لے، اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم جو ہم کہتے ہیں عربی میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل کہتے ہیں فیملی ممبر کو، جسے شادی وغیرہ کے کارڈ میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ماں اہل و عیال. ٹھیک ہے، ماں اہل و عیال. اہل کہتے ہیں فیملی ممبر کو. تو عرب کے یہاں یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو مہمان آتے ہیں وہاں ماں اہل و عیال وتھ فیملی. شادی کے کارڈ میں اکثر اردو کارڈ ہو تو آپ نے اس میں ماں اہل و عیال آپ کو مل جائے گا دیکھیں. تو عرب کے یہاں ٹریڈیشن ہے کہ کوئی مہمان بہت مطلب تعظیم ہے مہمانوں کی بہت زیادہ، اور یہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے دیکھنے کو ملے گا. یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اذ دخلوا علیہ قالوا سلام، قال سلام قوم منکرون. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین. تو انہوں نے ترنت جو ہے مطلب دیر بھی نہیں کی اور پورا کا پورا جو ہے ایک بچڑا جو ہے ان کے سامنے پیش کر دیا. ٹھیک ہے، یہ مہمان نوازی کی جو
مہمان نوازی جو ٹریڈیشن ہے یہ آپ کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے کہ فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین، یہ سورہ داریات کے اندر ہے کہ انہوں نے وہ جیسے ہی مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو ترنت اپنی اہلیہ کے پاس گئے اور ایک بھونا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ ٹریڈیشن ہے یہ جو عرب میں فالو ہوتا ہے کہ اہلن، کوئی مہمان آئے تو سب سے پہلے انہیں کہتے ہیں اہلن و سہلن و مرحبا بکم، یعنی آپ فیملی ممبر کی طرح ہی ہیں، یو آر لائک ون آف آور فیملی ممبرس. وسہلن، اور آپ جب فیملی ممبر ہو گئے تو آپ گھر پہ آئے تو آپ آرام کریں، اس کو اپنا گھر ہی سمجھیں. ومرحباً، اور آپ کا استقبال ہے، آپ یو آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کا مطلب. یعنی کوئی اگر مہمان آئے تو آپ فیملی ممبر ہیں، جب آپ فیملی ممبر ہیں تو اس کو گھر ہی مانیں، تو گھر مانے تو گھر پہ انسان آرام سے رہتا ہے اور ویلکم، اور گھر میں تو سب کے لیے دروازے کھلے ہوئے. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم. Be like a family member, be at ease, and you are most welcome. You are welcome. ٹھیک ہے، feel like home, feel at home. اس کے بعد ہے یہ ہو گیا، اس کو ہم سمپلی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں کہ ویلکم، لیکن اس کا مطلب ہے اہلاً و سہلاً و مرحبا. ٹھیک ہے، آپ سب کا استقبال ہے، آپ سب فیملی ممبر کی طرح ہیں، آپ آرام سے رہیں، یہ آپ ہی کا گھر ہے. ابوکم صدیقی، ابوکم صدیقی، یور فادر، تم لوگوں کے فادر جو ہے، صدیقی میرے دوست ہے، میرے فرینڈ ہے. حامد کہہ رہا ہے کہ ابوکم صدیقی، یور فادر، تم لوگوں کے جو، یعنی ان سب نوجوانوں کے جو فادر ہیں وہ میرے دوست ہیں. ابوکم صدیقی. ٹھیک ہے، ابو مبتدا ہے. اچھا، ابن ہے، ابن یہ ایکچولی ہے. ابو کیوں ہوا یہاں پر؟ اب جب یہ مضاف ہو رہا تو ابوکم کیوں ہو رہا؟ ابوکم کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سوال پوچھتا ہوں. تو یہ ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو، یہ پانچ جو ہے اسپیشل ناؤنس ہیں. 5 اسپیشل ناؤنس، یعنی اسماء الخمسہ. اسماء الخمسہ، اسماء الخمسہ. ٹھیک ہے، ابو، ابا، ابی. تو ابو جو ہے، ابو جب مضاف بن کر آتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے تو واو لیتا ہے. جب یہ مضاف بن کر آتا ہے اور مجرور ہوتا ہے تو ابی ہوتا ہے. اور جب یہ واو مضاف بن کر آئے اور مجرور ہو تو ابا لیتا ہے. جیسے ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر. تو ابو کم صدیق ہے، ابو مبتدا ہے، یہاں نیا جملہ ہے یہ. ابو مبتدا، وہو مضاف، کم مضاف الیہ. ابوکم، یور فادر. صدیقی میں صدیقو خبر، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ابوکم میں ابو مبتدا پلس مضاف اور کم مضاف الیہ. اور صدیقی میں صدیقو پلس یا متکلم، تو صدیقو خبر ہے اور مضاف ہے یا متکلم مضاف الیہ. اسماء الخمسہ 5 ہیں: ابن، اخن، فمن، حمن اور ذو. فمن جو ہے ایک حدیث ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، بہت لمبی حدیث ہے، ان کی پوری سٹوری ہے بہت. آپ کبھی موقع لگے تو آپ ضرور اس کو پڑھیں، اس کے ٹرانسلیشن پڑھیں یا حدیث کو ہی پڑھیں. تو اس کے شروع میں جیسے آپ حدیثوں کا ٹریڈیشن ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غالباً یہ حدیث ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی سٹوری بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو وہ کہتے ہیں سمعت من فیہ. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا پر پھر بھی میں بتاؤں. سمعت من فیہ یعنی فمیہ، یعنی میں نے ان کے منہ سے یہ سنا، یعنی I heard it from his mouth. تو
فمن جو ہے اسماء الخمسہ میں ایک الگ کیس ہے، انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا میم بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے. یہ فی ہی، فو کا، فی کا اور فی کا اور فا کا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب تمہارا منہ مرفوع حالت میں، چل خیر چھوڑیں اس کو، ابھی اس کو چھوڑیں. سمعت من فی ہی ہے وہاں پر، یعنی آئی ہرڈ اٹ فرام ہز ماؤتھ. یہ آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں اس کے بعد مجھے بتائیں، یہ ضرور سے آپ پڑھیے گا. ہمن کہتے ہیں سسرالی رشتہ دار کو، اور ذو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، ٹھیک ہے. کل من علی ذی الجلال والاکرام، کل من علیہ فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور تیسرا ہے من ذا الذی یشفع عنده، سورہ آیت الکرسی، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر، من ذا الذی. تو ذو ذا ذی، سر ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، فمو فما فمی، یا پھر فو فا فی، اور حمو کا حما کا حمی. ٹھیک ہے. ذو یعنی والا، جیسے ذو خلق اخلاق والا، ذو لحیت، لحیہ داڑھی کو کہتے ہیں، داڑھی والا. ذو 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 الجلال یعنی جلال والا، عزت والا، اکرام والا. ٹھیک ہے. اوکے، تو یہ ہے ذو ذی، اور یہ جو بھی ہم نے ابھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. تو ذوالقرنین، ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا. قرنان، قرنن ایک سینگ، قرنانی دو سینگ، تو اسی لیے ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا ہوتا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. تو ذو ذا ذی یہ بہت استعمال ہوتا ہے. ذو خلقن، ذو خلقن یعنی اخلاق والا. ذو الجلالی یعنی جلال والا، جلال جلیل و قدر جس کو جلال کہتے ہیں، یعنی عزت احترام. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا، یہ آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ. فمن حمن کے تینوں فمن ابھی ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، کیونکہ انشاءاللہ وہ آئے گا. فمن فما اس میں دو طرح سے ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا ضرور سے. ابھی فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں، جب ہم ڈسکس کریں گے تب ہم اس پہ ایک دن اسپیشل بات کریں گے انشاءاللہ. یعنی فمن کا جو میں بتا رہا تھا، فمن دو طریقے سے ہوتا ہے، جیسے فمو کا، فما کا، فمی کا. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے فو کا، یعنی میم بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے. فو کا، فا کا، فی کا، یعنی یور ماؤتھ، مجرور حالت میں، مرفوع حالت میں، منصوب حالت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے این عمکم الشیخ عیسیٰ، پھر سے وہی آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ سب اس کو بتا پائیں گے ضرور سے. این عمکم الشیخ عیسیٰ. اب یہاں دیکھیں میم تھا، کم کے بعد میم پہ سکون تھا، یہاں الف لام ہے، تو پھر سے رول دیکھیں، عمکم الشیخ ہو گئے، میم پہ ضمہ لگ گیا. این عمکم الشیخ عیسیٰ، ویئر از یور انکل شیخ عیسیٰ. تو یہاں عیسیٰ کیا ہے مجھے بتایا. الشیخ عیسیٰ، عیسیٰ کیا ہے؟ عیسیٰ پھر سے بدل ہے، سیم جیسا الدکتور موسیٰ تھا، یا الشیخ عیسیٰ بدل ہے. تو عیسیٰ کا اعراب کیا ہے وہ بھی بتا دیں جلدی سے. عیسیٰ کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع حالت میں ہوگا. عیسیٰ کا اعراب مرفوع حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. اہلاً و سہلاً و مرحباً، اس کا میننگ ہوگا کہ سمپلی آپ گھر کے ممبر کی طرح ہیں، تو گھر پہ آرام سے رہیں، اور آپ کا استقبال ہے، آپ یو آر ویلکم. سمپلی فیل ایٹ ہوم. ٹھیک ہے. بی لائک اے فیملی ممبر اینڈ فیل لائک ہوم. این عمکم الشیخ عیسیٰ، ویئر از یور انکل عیسیٰ، شیخ عیسیٰ. تو عیسیٰ یہاں پر عیسیٰ کے اعراب مرفوع ہے کیونکہ یہ بدل ہے. احدہم، ون آف دیم، ان میں سے ایک نوجوان جواب دیتا ہے، ہوا مریضن، ہوا مریضن، وہ بیمار ہے. ہوا مریضن، وہ بیمار ہے. ہوا الآن فی المستشفى، وہ ابھی بیمار ہے اور وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے. ہوا مبتدا، الآن کیا ہے؟
ہوا مریضن ہوا الان فی المستشفى، وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ الانا ناؤ ہے، بالکل صحیح ہے، میں نے ٹرانسلیشن نہیں پوچھا۔ اس جملے میں الانا کیا ہے؟ الانا ظرف الزمان ہے، ٹھیک ہے، الانا ظرف الزمان، بالکل صحیح۔ فی المستشفى جو ہے، فی حرف جر، المستشفى اسم مجرور، جار مجرور، کیا جار مجرور کیا خبر، جار مجرور شبہ جملہ خبر، جار و مجرور شبہ جملہ خبر، ہوا مبتدا، فی المستشفى جار مجرور شبہ جملہ خبر، الان ظرف الزمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حامد، حامد کہتا ہے شفاہ اللہ، شفاہ اللہ، شفاہ اللہ یعنی مستشفى جو ہے، مستشفى میں پھر سے آپ دیکھیں الف مقصورہ ہے، الف مقصورہ، اس پہ کوئی حرکت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا اعراب مجرور ہے، پر یا جو آخر میں الف مقصورہ ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں آئے گی، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، مبنی نہیں ہے، مبنی ہے، یہ سوری یہ مبنی ہے، مستشفى 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 ہمیشہ مستشفى ہی رہے، اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے تو اس پہ کوئی حرکت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ شفاہ اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اکثر آپ نے سنا ہو جزاک اللہ، اب جب بھی ہم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں، وہ ہے کیسی جزا، تو شفاہ اللہ شفاء کاملا، یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ اللہ ان کو کامل شفا دے، تو شفاہ اللہ شفاء کاملا۔ اب اس کے ساتھ خاص کر کے جب ہم صرف یہ کہیں جزاک اللہ تو یہ، اور اس کے ساتھ خیر یا خیر نہ لگائیں تو یہ خالی ہے، یہ ایمٹی ہے، یہ دعا ایمٹی، کیوں ایمٹی ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ جزا جو ورڈ ہے، جزا، جزا کہتے ہیں سزا کو بھی، اور جزا کہتے ہیں انعام کو بھی، ریوارڈ کو بھی، ریوارڈ پلس پنشمنٹ، یہ جزا کا ورڈ، یہ جزاک اللہ کے ساتھ یہ خاص ہے، ٹھیک ہے، تو جزا جو ہے پنشمنٹ اور ریوارڈ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ النجم کی آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، یہ آیت آپ دیکھیں سورہ النجم، آیت نمبر مجھے یاد نہیں، مجھے آیت یاد ہے اس لیے میں آیت بتا رہا ہوں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، کہ اللہ کے لیے ہی زمین و آسمان ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو پنشمنٹ دے سکے، وہ لیجزی، جزا یجزی، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ ان کو پنشمنٹ دے سکے جو برا عمل کرتے تھے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور تاکہ اللہ ان کو ریوارڈ دے سکے جو کہ جنہوں نے اچھے کام کیے، ٹھیک ہے، تو جزا کا ورڈ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے جب بھی ہم جزاک اللہ کہیں تو صرف جزاک اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ خیر اور خیر لگانا ضروری ہے، یعنی کیسی جزا، تو خیر۔ آیت بھی آپ کو پتہ ہے، سورہ النجم آیت نمبر 31، تو یہاں پر جزاک اللہ خیرن، خیرن لگانا چاہیے۔ اس طرح سے شفاہ اللہ، اس کو میں صرف انالائز کر دیتا ہوں، شفا کہتے ہیں، شفا فعل ہے، شفا یعنی ہی کیورڈ، جیسے ذہبہ ہی وینٹ، ذہبہ خرجہ، اس طرح سے جزا، یہ ایکچولی جزا ہے، الف مقصورہ ہے، اس کے ساتھ لگ گیا تو الف ظاہر ہو گیا، تو جزا یعنی ہی ریوارڈڈ یا ہی پنشڈ، جو بھی، تو اس طرح سے شفا یعنی ہی کیورڈ، اس نے کیور کیا، تو کس نے کیور کیا؟ فَإِذَا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں شفاہ اللہ،
ہو یہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ غائب کے لیے دعا دے رہے ہیں، یعنی جو انکل عیسیٰ جو بیمار ہے ان کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو شفا اللہ. اگر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شفاک اللہ، کا لگ جاتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یعنی جب ہم جزا کسی سامنے والے کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ. اگر کسی غائب کو دینا ہو تو ہم کہیں گے جزاہ اللہ، ٹھیک ہے. اللہ اس کو ریوارڈ دے جو غائب ہے، جو موجود نہ ہو. تو شفا اللہ میں شفا یہاں پہ کافی یہ ہو گیا. تو شفا فعل ہے، ابھی میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. شفا فعل ہے تو فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ لفظ الجلالہ فاعل ہے. فاعل تو یہاں پہ ظاہر ہے. اور ہو کیا ہے پھر؟ کون بتا سکتا ہو کیا ہے؟ ہو کی ضمیر جو ہے یہ اگر شاید میں نے ڈسکس نہ کیا ہو، یعنی ایک جملے میں فعل ہوتا، فاعل ہوتا اور مفعول ہوتا ہے. مفعول یعنی جس پہ ایکشن ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہے، یعنی آپ ایکشن ریسیو کر رہے ہیں. اللہ شفا دے رہا ہے تو شفا کس کو شفا مل رہی ہے؟ تو وہ مفعول بھی ہی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. جیسے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، تو خلق کا فعل ہے، لفظ الجلالہ فاعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور انسان جو ہے مفعول ہے کیونکہ انسان پیدا ہو رہا ہے. تو شفا اللہ یعنی اللہ اس کو شفا دے. یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. جیسے ہم چھینکتے ہیں تو یرحمک اللہ کہتے ہیں. ہو کی ضمیر جا رہی ہے واپس یہاں الشیخ عیسیٰ کی طرف. جیسے ہم کہتے ہیں شفا اللہ، شفا اللہ ہوں، تو یہ ایسے نہیں الگ سے تھوڑی آئے گا، یہ تو یہ جڑ جاتا ہے فعل کے ساتھ. تو شفا اللہ، ٹھیک ہے. تو اور یہ ہو یعنی غائب، یہ واپس جا رہے کس کی طرف؟ الشیخ عیسیٰ کی طرف، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہاں تک ہم رکتے ہیں آج انشاءاللہ. وقت ہو چکا ہے. دیکھیں شفا جو ہے، شفا یہ فعل ہے، شفا مصدر ہے. شفا یعنی اسم ہے، شفا یعنی کیور، اور شفا یعنی یہ فعل ہے، جیسے ذہابہ ہے. شفا یعنی ہی کیورڈ، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک وإیاکم. تو آج ہم یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. کل انشاءاللہ اس کو پھر سے کنٹینیو کریں گے اور باقی چیزیں دیکھیں گے. تو جزاکم اللہ خیر آپ سب کا وقت دینے کے لیے، قیمتی وقت کے لیے. بارک اللہ فیکم. میں ہی، ہاں اس کا آپ صحیح ہے. اب جو ہی کیورڈ بائی اللہ، تو یہاں پر ہم صرف لگا دیں کہ میں ہی بی کیورڈ بائی اللہ، اللہ اس کو شفا دے دے. صرف میں کا ورڈ یعنی یہ ایک تمنا ایڈ کر دیتے ہیں ہم یہاں کہ اللہ آپ کو ان کو جو ہے شفا دے دے. تو شفا ہونا، اور کسی سامنے والے کو بولنا ہوتا تو ہم کہتے ہیں شفاک اللہ، جیسے جزاک اللہ، شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے. کا یعنی انتا، تم کے لیے، یا لڑکی ہو تو شفاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم یہاں رکتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.